جناب قیصر شمیم صاحب، آج یعنی 10 جولائی کو عبدالستار ایدھی کی برسی ہے۔ اس موقع پر ان کے بارے میں لکھا ہوا ایک خاکہ پیش خدمت ہے۔ خاکے کا نام ہے میری آنکھیں بہت دیر تک دیکھا کریں گی۔ میں نے فیصل سے کہا مجھے ایدھی صاحب کے پہنے ہوئے کپڑوں کا ایک جوڑا چاہیے۔ ایدھی صاحب ہمیشہ ملیشیا کے کپڑے سے سلا ہوا کالے رنگ کا پاجامہ اور قمیص پہنتے تھے۔ میں نے انہیں کبھی بھی کسی دوسرے لباس میں نہیں دیکھا۔ پہلی دفعہ انہیں میں نے اس وقت دیکھا جب میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں تیسرے سال کا طالب علم تھا۔ ہم سے 3 سال سینئر ہمارے ایک دوست جو آخری سال کے طالب علم تھے، وہ میٹھا در کے ایدھی سینٹر کے دواخانے میں رات کو ڈیوٹی کرتے تھے۔ کالج میں کسی سیاسی مسئلے پر ایک پمفلٹ چھاپنے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ جلدی جلدی پمفلٹ لکھ کر ایک دوست بنس روڈ چلا گیا تاکہ اسٹینسل کاٹ کر سائیکلو اسٹائل مشین پر پمفلٹ چھپوا لیے جائیں، اور جیسے ہی صبح صبح بسیں طلبہ کو لے کر کالج پہنچیں تو ان میں چھاپا ہوا پمفلٹ تقسیم کر دیا جائے۔ یہ سارا کام 20 روپے میں ہوتا تھا، جس کے لیے مجھے میٹھا در بھیجا گیا تھا تاکہ ایدھی سینٹر میں کام کرنے والے کامریڈ سے میں 20 روپے لے کر بنس روڈ پہنچ سکوں۔ وہیں پر میں نے ایدھی صاحب کو پہلی دفعہ دیکھا۔ کالے پاجامہ قمیض میں وہ سینٹر کے باہر سیمنٹ کی بنی ہوئی بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ 3 آدمی اور تھے۔ سب پاکستان کی سیاست پر بات کر رہے تھے۔ میں نے اس دن ہونے والی سیاسی بحث پر کوئی خاص توجہ نہیں دی کیونکہ میں جلدی میں تھا اور روپے لے کر فوراً ہی بنس روڈ کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ دکانیں بند ہونے سے پہلے پمفلٹ چھاپ کر تیار ہو جائے۔ میں نے اس وقت ایدھی صاحب کو بھی کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی، مگر اس دن کی ان کی سائے جیسی شبیہ میرے ذہن کے کسی خانے میں جم گئی تھی۔ بہت دنوں بعد کالج کینٹین میں ایدھی دواخانے کے بارے میں کوئی بات ہو رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ ایدھی صاحب کے سینٹر میں جو دواخانہ ہے وہاں سند یافتہ ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ میڈیکل کالج کے فائنل ایئر کے طلبہ کو رکھتے ہیں جو ان کا دواخانہ چلاتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، مگر سند یافتہ ڈاکٹر کو حصول کتنا مشکل ہے اس کا اندازہ ہر کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ ہمارے ملک کے دیہی علاقوں میں چپے چپے پر اور یہاں تک کہ بڑے بڑے شہروں میں بھی لوگ ڈاکٹری کر رہے ہیں جنہوں نے میڈیکل کالج تو خیر دور کی بات ہے، اسکول میں بھی نہیں پڑھا ہے اور ڈاکٹر بن کر علاج کر رہے ہیں۔ سینئر میڈیکل اسٹوڈنٹس کے ذریعے مریضوں کو دیکھنا شاید غیر قانونی ہوگا، شاید غیر اصولی بھی ہو، لیکن آخر یہی میڈیکل کے طالب علم ہی تو سول اسپتال کراچی میں کام کرتے ہیں۔ سیکھنے کے شوقین یہ طالب علم ہی سارے وارڈ چلاتے ہیں اور زیادہ تر اوقات میں وہ کسی کے زیر نگرانی بھی نہیں ہوتے ہیں۔ آج 4 دہائیوں کے گزرنے کے بعد صورتحال سامنے ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں میڈیکل کالج ہیں لیکن صحت کے میدان میں ڈاکٹر نہیں ہیں۔ ملک میں قابل ڈاکٹروں کی شدید کمی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ صحت کے کارکنوں کی متبادل قوت تیار کی جائے جو بنیادی صحت کے مسائل سے نمٹ سکیں۔ ایدھی صاحب دور اندیش انسان تھے۔ اس زمانے میں کسی نہ کسی طرح رات کو جب کوئی نہیں ملتا تھا تو کم از کم میڈیکل کے سینئر طالب علموں کے ذریعے مدد ضرور فراہم کرتے تھے۔ ڈاکٹر بن جانے کے بعد ہاؤس جاب کے دوران جب ایمرجنسی میں ڈیوٹی لگتی تھی اور شعبہ حادثات میں جانا ہوتا تھا تو اس وقت صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ ایدھی صاحب کی ایمبولینس کس طرح شہر کے کوچوں اور گلیوں سے ضرورت مند مریضوں کو لے کر ہسپتال آتی ہیں۔ ملک میں اس وقت بھی کوئی صحت کا مناسب اور مؤثر نظام نہیں تھا اور نہ اب ہے۔ سرکاری ہسپتالوں کی حالت یہ ہے کہ سیاستدان اور نہ ہی نوکرشاہی کے افسران علاج کے لیے سرکاری ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں۔ ایدھی صاحب نے آہستہ آہستہ پورے ملک میں اپنی ایمبولینس سروس کا جال بچھا دیا تھا۔ وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں جانے بھیجے جاتے تھے بلکہ پاکستان سے باہر بھی لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے کام سے آگاہ تھے۔ کشمیر کی دور افتادہ وادیاں ہوں، سندھ و بلوچستان کے دور دراز کے صحرا، پنجاب کے دیہات ہوں یا اس وقت کے صوبہ سرحد کے پہاڑوں پر بنے ہوئے شہر، ان کی ایمبولینس ایک جذبے والے ڈرائیور کے ساتھ ملی جاتی تھی۔ حمل کی پیچیدگیوں کے شکار مائیں، دمے اور سانس کی بیماریوں سے مچلتے ہوئے بچے، خون کے دباؤ کا شکار پیر و بزرگ اور دل کے درد میں گھائل مردوں عورتوں کے لیے ایدھی ایمبولینس کا ہی سہارا تھا۔
ڈاکٹر بننے کے بعد میں انگلستان چلا گیا۔ وہاں کی مصروفیات، امتحان میں بار بار فیل ہونے کے بعد دوبارہ تیاریوں کی پریشانیوں نے زندگی مشکل میں ڈال دی تھی۔ یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ضیاء الحق کی غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر جمہوری اور ظالم حکومت کی الٹی سیدھی خبریں سننے کو ملتی رہتی تھیں۔ ایدھی صاحب اور ان کی ایمبولنس سروس کا کوئی خیال بھی نہیں آیا تھا۔ وہ گزرے ہوئے دنوں کا ایک خواب تھے جس کی کوئی تعبیر نہیں تھی۔ اسی زمانے میں خبر ملی کہ ایدھی صاحب نے ضیاء الحق کی مجلس شورا میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ساری زندگی میں یہی ایک دن تھا جب ایدھی صاحب سے دل متنفر ہو گیا۔ جھوٹ، وعدہ خلافی، مذہب کا سیاسی استعمال، ان تمام چیزوں میں ضیاء الحق سیاستدانوں سے کم نہیں تھے۔ ان کے ساتھ ایدھی کا میل جول قطعاً قابل قبول نہیں تھا۔ پاکستان واپس آنے کے بعد دوبارہ سے ایدھی صاحب ذہن کے کینوس پر نمودار ہو گئے۔ جلد ہی پتہ چلا کہ مجلس شورا کے دن ان کے انتہائی بے خوشی کے دن تھے۔ وہ برات وصول کرتے نہیں تھے۔ اسلام آباد میں ڈاکٹر ارشد قاضی کے گھر ٹھہرتے تھے۔ مجلس شورا میں ایدھی صاحب اپنی باتوں کی وجہ سے جلد ہی غیر مقبول ہو گئے۔ ایک دفعہ انہوں نے مدرسوں میں اصلاح کی موجودگی پر تقریر کر دی، جس کے بعد آپ پارے کے ایک مولوی نے انہیں کافر قرار دے دیا اور ساتھ ہی یہ فتویٰ بھی داغ دیا کہ ایدھی کو زکوٰۃ، خیرات، صدقہ اور قربانی کی کھالی دینا حرام ہے۔ نہ صرف یہ کہ حرام ہے بلکہ گناہ ہے۔ بہت جلد ایدھی صاحب نے مجلس شورا سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا۔ وہ عوامی آدمی تھے۔ ضیاء الحق جیسے ظالموں سے ان کا تعلق دیرپا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ شروع میں مجھے سول اسپتال کے عورتوں کے وارڈ میں نوکری ملی، جس کے بعد میں صبراج میٹرنٹی ہوم کا انچارج بن گیا اور دوبارہ سے ایدھی صاحب کی ایمبولنس سروس سے واسطہ پڑا۔ اس عرصے میں 3-4 دفعہ میٹھا در کے ایدھی سینٹر میں ان سے ملاقاتیں رہیں۔ ہر دفعہ ان کی ملاقاتوں میں ان کی سادگی کا میں مداح رہا۔ وہ سیدھے سادے الفاظ میں بغیر کسی لگی لپٹی کے اپنی بات کر دیتے تھے۔ صبراج میٹرنٹی ہوم کا انچارج بننے کے فوراً بعد میں ایک دن صبح سویرے 6:30 بجے ان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے اسپتال میں 3 ایمبولنس خراب ہو کر سیمنٹ کے بلاکوں پر کھڑی ہیں۔ پیسے جمع کر رہا ہوں، بہت جلد کوشش کر کے انہیں صحیح کرا لوں گا، مگر اس عرصے میں مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ انہوں نے کہا، بول۔ میں نے کہا، آپ ایک ایمبولنس ہر وقت صبراج اسپتال کے لیے رکھیں، کیونکہ رات کو آپریشن کرنے والے ڈاکٹروں کو لانے لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ شہر کے حالات اتنے برے ہیں کہ خواتین ڈاکٹر تنہا گاڑی چلا کر نہیں آ سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا، مل جائے گی۔ انہوں نے اسی وقت کاظمی صاحب کو فون کیا اور مجھے ایک نمبر دے دیا کہ جس وقت بھی ضرورت ہو اس نمبر پر فون کر دو، 5 منٹ میں ایمبولنس پہنچ جائے گی۔ اس زمانے کے خطرناک کراچی میں جب سڑکوں پر گولیاں چل رہی ہوتی تھیں، امن و امان کی صورتحال کی انتہائی خراب تھی، مگر ایدھی کے فرشتے جب بھی ضرورت پڑتی ایمبولنس لے کر آ جاتے تھے۔ یہ فرشتے موت کے فرشتوں سے لڑنے آتے تھے، ان ماؤں کو بچانے جو زچگی میں دوروں کے پڑنے کے بعد اسپتال میں مرنے آتی تھیں۔ ان ماؤں کے لیے خون لے کر آتے تھے جو خون بہنے کے بعد صرف موت کا انتظار کر رہی ہوتی تھیں۔ انور کاظمی صاحب ایدھی صاحب کے بہت پرانے سپاہی ہیں۔ ان کا کئی سالوں کا ساتھ ہے۔ کاظمی صاحب اندر سے پیدائشی انقلابی۔ میں اسکول کے زمانے سے طلبہ کی تحریک میں شامل ہو کر NSF میں کام کرتے رہے۔ معراج احمد خان اور رشید حسن خان کے ساتھ کام کیا، سیاسی بنیاد پر جیلیں بھگتیں اور بددیانت سیاسی رہنماؤں سے مایوس ہو کر ایدھی کے بے نام سپاہی بن گئے، اور آج ایک انقلابی ہیں جن کے دماغ میں سوشلزم بھرا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مارکس کے اصولوں کو اپنائے بغیر سماجی انصاف ناممکن ہے، سرمایہ داری کے بے رحم نظام کے خلاف جدوجہد ضروری ہے۔ میں نے ایک دفعہ کاظمی صاحب سے پوچھا، آپ کے ایدھی صاحب کو غصہ آتا ہے؟ انہوں نے فوراً ہی جواب دیا، آتا ہے۔ اس وقت آتا ہے جب ان کا کوئی کارکن سستی کرتا ہے، خاص طور پر ہنگامی حالات میں انہیں اس کی خبر لگ جاتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، کبھی آپ نے ایدھی صاحب کو غمزدہ بھی دیکھا ہے؟ کاظمی صاحب نے بتایا کہ کئی سال پہلے انہیں خبر ملی کہ کراچی لاہور کے مین ریلوے ٹریک پر گھٹکی کے قریب ٹرین پٹری سے اتر گئی ہے۔
وہ فوراً ہی وہاں کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے اور ان کے کارکنوں نے کام سنبھال لیا تھا۔ زخمیوں کو ڈبوں سے اتار رہے تھے، لوگوں کے لیے کھانا جمع کر رہے تھے، انہیں پانی پلا رہے تھے۔ ان کے صحت کے کارکنان بنیادی مرہم پٹی وغیرہ کا کام کر رہے تھے۔ ایسے میں ایدھی صاحب کی بہت چہیتی صاحبزادی کبرا کا بیٹا کراچی میں جل کر انتقال کر گیا۔ اس وقت ایدھی صاحب کو خبر ملی، وہ شک سے ہو کر رہ گئے۔ وہ خاموشی سے الٹی ہوئی ٹرین کے پاس اپنے رضاکاروں کے ساتھ دل جمعی سے کام کرتے رہے۔ 2 یا 3 دن میں جب کام ختم ہو گیا تو ایدھی صاحب وہاں سے نکلے اور کراچی میں سیدھے اپنے نواسی کی قبر پر پہنچ گئے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ان کی آنکھوں سے آنسوں کو اس طرح ابلتے دیکھا۔ وہ خاموش بیٹھے رہے اور روتے رہے۔ آنسوؤں نے ان کی داڑھی کو تر کر دیا۔ اتنا غمگین، اتنا اداس عبدالستار ایدھی میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ کبرا کے بیٹے کو ایک ورکر نے جان بوجھ کر جلایا تھا۔ وہ روتے رہے اور سسکیوں کے درمیان انہوں نے کبرا سے یہی کہا کہ اسے معاف کر دو۔ وہ ناقابل معافی کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ ایسے انسان بہت کم ہوتے ہیں۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور معافی مانگنا ہمارے سماج میں تقریباً ناممکن ہے۔ ایدھی صاحب میں کوئی خامی بھی تو ہوگی۔ کس میں نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب؟ کاظمی صاحب نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ ملک کے حالات نے انہیں کان کا کچا بنا دیا تھا۔ کبھی کبھار وہ دوسرے کے کہنے میں آ کر کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتے تھے، مگر اچھی بات یہ تھی کہ احساس ہوتے ہی وہ معافی مانگ لیتے تھے۔ معافی مانگنا آسان نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب۔ میں نے کاظمی صاحب کی آنکھوں میں جھلملاتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا۔ نہ جانے انہیں کب کی کون سی پرانی بات یاد آ گئی تھی۔ قاضی صاحب نے بتایا کہ ایدھی صاحب کے پاس ایک کاپی ہوتی تھی جس میں وہ بہت ساری باتیں گجراتی زبان میں لکھ لیتے تھے۔ کوئی خاص کام، کسی ورکر کی سرزنش، اور کسی سے اپنی کسی بات کی معافی مانگنی ہے، کسی کو کسی خاص وقت پر فون کر کے کوئی بات یاد دلانی ہے، مشورہ دینا ہے، صلاح لینی ہے۔ وہ روشن خیال تھے، ترقی پسند تھے اور مذہب کے سیاسی استعمال کے سخت خلاف تھے۔ ساتھ ہی مذہب کی نمائشی ادائیگی کے دشمن تھے۔ وہ صوفی تھے اور ساری زندگی سادگی سے زندگی گزارتے رہے، کسی نمائش کے بغیر۔ یہ 1989 کی بات ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کراچی کے آفس میں ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ کراچی کے انتہائی خراب حالات میں شہر میں کچھ رونق لانے کے لیے کراچی سٹی میراتھن کا انعقاد کیا جائے۔ سب لوگوں کی رضامندی سے دھوم دھام کے ساتھ کام کا آغاز کر دیا گیا۔ اس زمانے میں پی ایم اے کراچی کے سیکریٹری ہڈیوں کے مشہور عوامی ڈاکٹر اشتیاق احمد پاپا تھے۔ ساتھ میں میرے ہم جماعت نجم فیروز محمودی، شعیب سبحانی، شبیر نواز، افضل کھنہ اور سندھ میڈیکل کالج کے طالب علم اشتیاق چشتی اور عاصم رفیق مدد کے لیے آ گئے تھے۔ وسائل کی شدید کمی تھی، مگر کسی نہ کسی طرح سے ٹی شرٹ سے لے کر پانی اور انعامات کے انتظامات ہو گئے تھے۔ میراتھن سے 2 دن پہلے ہمیں خیال آیا کہ 26 میل کے اس راستے میں اگر کسی دوڑنے والے کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ فوری طور پر یہ خیال آیا کہ ایدھی صاحب سے مدد لی جائے۔ مجھے یاد ہے میں، اشتیاق اور عاصم میٹھا در میں ایدھی صاحب کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے ہماری بات سنی اور کہا کہ کتنی ایمبولینس چاہیے۔ میں نے جواب دیا اگر 6 ایمبولینس مل جائیں تو کام ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا مل جائیں گی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے پچھلے سال کراچی کی 28ویں اور ہالے لیگ کی 27ویں میراتھن کروائی ہے، اور ہر سال ایدھی کی کئی ایمبولینس اس میراتھن کے آغاز سے آخر تک ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ واہ ایدھی صاحب، کیا بات تھی آپ کی! نہ غصہ، نہ دعویٰ، نہ شور، نہ شرابہ، سچ کی طرح ساجا۔ دل میں کوئی بات نہ رکھی۔ جس نے ہاتھ پکڑنا چاہا اسے ہاتھ پکڑا دیا، جو غصہ کرنے آیا غصہ کر کے چلا گیا۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ اکتوبر 2006 میں پاکستان کے شمالی علاقے میں زبردست زلزلہ آیا۔ کشمیر سے لے کر اسلام آباد تک متواتر جھٹکوں نے تباہی پھیلا دی۔ پہاڑ ہل گئے، نئی جھیلیں بن گئیں، راستے بند ہو گئے، گھر مکان گر گئے، ہزاروں کی تعداد میں بچے، عورتیں اور مرد مر گئے اور ہزاروں کی ہی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے فوری طور پر ڈاکٹروں کو جمع کیا۔ ڈاکٹروں کا ایک بڑا گروپ لاہور سے اور دوسرا کراچی سے اور تیسرا ملتان سے زلزلہ زدہ علاقے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ کراچی کے ڈاکٹروں کے ساتھ جب میں مظفر آباد کے قریب پہنچا تو اس وقت مظفر آباد جانے والی سڑک پر پہاڑ کا ایک بڑا تودا پڑا ہوا تھا، جسے پاکستانی افواج کے انجینئر ہٹانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔
تودے سے تھوڑی دور ایدھی ایمبولنس کی ایک بڑی قطار تھی جو ایدھی صاحب کے صاحبزادے فیصل کی قیادت میں پہنچی ہوئی تھی۔ فیصل نے مجھے بتایا کہ ایدھی صاحب نے پنجاب اور کے پی کے تمام ایمبولنس کو حکم دیا تھا کہ اپنی اپنی ایمبولنس میں آٹے کی بوریاں اور سفید لٹھے کے تھان بھر کر مظفر آباد کی طرف روانہ ہو جائیں۔ کچھ گاڑیاں بالاکوٹ، میرپور اور دوسرے علاقوں کی طرف نکل گئی ہیں اور میں انہیں لے کر مظفر آباد پہنچ گیا ہوں۔ میری ناتجربہ کاری اور بیوقوفی کی انتہا یہ تھی کہ میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ ایدھی صاحب نے سفید لٹھے کا تھان لے جانے کا حکم کیوں دیا تھا۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل جدوجہد اور کچھ دھماکوں کے بعد پہاڑی تودا بکھر گیا، راستہ کھل گیا۔ ایدھی کی ایمبولنس سب سے پہلے شہر میں داخل ہوئی۔ صرف ان کے پاس ہی ضرورت کی سب سے اہم چیز، کھانے کو آٹا اور دفن کرنے کو کفن موجود تھا۔ میں نے دل میں ایدھی صاحب کے تجربے ویژن کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بہت جلد صوبائی حکومتوں، غیر ملکی امدادی اداروں، مرکزی حکومت کے آفتوں سے نمٹنے والے کمیشن اور کیوبا کے سینکڑوں ڈاکٹروں کے آنے سے قبل ایدھی صاحب کی ایمبولنسوں میں ضرورت کی دوائیں، غلہ، چائے، چینی اور گرم کمبل آنے شروع ہو گئے تھے۔ یہ ایک آدمی ضعیف العمر کے آخری سالوں میں سرکار سے زیادہ ویژن رکھتا تھا۔ میں آج افسوس کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے فوجی اداروں نے نظام رسل و وسائل کو تو بحال کر دیا اور کچھ طبی امداد بھی پہنچانی شروع کر دی، مگر فوج، صوبائی اور مرکزی حکومت مل کر بھی پیشہ ور لٹوروں سے آفت زدہ لوگوں کو نہیں بچا سکے تھے۔ نہ جانے کیسے لوگ تھے وہ جنہوں نے گرے ہوئے گھروں سے قیمتی چیزیں چرا لیں، گھروں کے سامنے چکنا چور گاڑیوں کے اندر سے ریڈیو اور کیسٹ پلیئر نکال لیے اور بے سہارا ہو جانے والی بچیوں اور لڑکیوں کو اغوا کر کے لے گئے۔ زلزلے کے کافی دنوں کے بعد یہ ممکن ہوا کہ بچیوں کی شناخت کی کارروائی اور اغوا کی روک تھام شروع کی گئی۔ اربوں روپوں کی امداد پانی کی طرح سے بہا دی گئی۔ حکومت کے اہلکاروں اور سیاستدانوں نے مل کر جو لوٹ مار مچائی وہ ہماری قوم پر ایک سیاہ دھبے سے کم نہیں ہے۔ ایدھی صاحب اکثر اسے بے حسی کا گلہ کرتے تھے۔ ایدھی صاحب کے کام کے طریقہ کار سے بہت سے لوگوں کا اختلاف ہے، مگر اختلاف کرنے والے لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ایدھی صاحب کن لوگوں کے درمیان کام کر رہے ہیں۔ بدعنوانی اور بےمانی جس قوم کے بچے سے لے کر بڑوں تک بھری ہوئی ہو، وہاں کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جس قوم کی مسجدوں کے بیت الخلاء میں لوٹے اور کولر کے ساتھ پانی پینے کے مگ کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا ہے، وہاں فلاحی کام کرنا آسان نہیں ہے۔ وہ ایمبولنس کے پیٹرول کا حساب رکھیں کہ صدقے اور قربانی کے لیے آنے والے چندے کو دیکھیں، پلنگے میں چھوڑنے والے نوزائیدہ بچوں کا خیال رکھیں یا ایدھی ہوم کے معاملات میں الجھے رہیں۔ ہر جگہ بلقیس ایدھی، کاظمی صاحب، کبریٰ، فیصل اور سعد نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ان نامساعد حالات میں شاید ان کا یہی طریقہ درست ہے جو وہ اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق کم از کم خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرتے تھے۔ لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور میں ایک میٹنگ تھی۔ میٹنگ کے بعد میں اسپتال سے نکل کر رکشہ دیکھ رہا تھا کہ بھائی جانب مجھے ایدھی سینٹر کا بورڈ نظر آیا۔ میں بجائے رکشہ پکڑنے کے سینٹر کی طرف چلا گیا۔ اندر آفس میں شیرگل بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی ملاقات کئی سالوں پہلے ایدھی صاحب سے نمک منڈی کے حادثے میں ہوئی تھی، جس کے بعد سے وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ گپ شپ مارنے لگا۔ کام کیسے چل رہا ہے؟ میں نے پوچھا تھا۔ کام تو ختم نہیں ہوتا ہے، ہر وقت چلتا رہتا ہے، انہوں نے جواب دیا تھا۔ پشاور بڑا ہو گیا ہے۔ اس نے تفصیل کے ساتھ اپنی سرگرمیوں کی رپورٹ دے دی تھی۔ ایدھی صاحب کی سب سے اچھی بات کیا تھی؟ میں نے یکایک سوال کر دیا۔ ان کی 2 باتیں اچھی تھیں۔ اس نے بھی فوراً جواب دیا۔ ایک تو وہ اچانک آ جاتے تھے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، اور ایدھی صاحب سینٹر میں مسکراتے ہوئے داخل ہو جاتے تھے۔ میں 17 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں، مجھے لگتا تھا جیسے وہ ہر وقت میرے پیچھے کھڑے ہیں، مسکراتے ہوئے اپنی مہربان آنکھوں کے ساتھ۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر دھیرے سے بولا، دوسرا وہ جب بھی آتے بھوکے آتے تھے۔ ہم سب کے ساتھ یہیں اسی جگہ پر بچوں کے شیلٹر ہوم میں سب کے ساتھ مل کر سادہ سا کھانا کھاتے، ہنسی مذاق کی باتیں کرتے اور کھانا کھا کر خاموشی سے روانہ ہو جاتے تھے۔ نہ ہمیں پتہ لگتا تھا کہاں سے آ رہے ہیں اور نہ ہی یہ پتہ ہوتا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ کھنڈیاروں کے سرجیکل کیمپ میں جاتے ہوئے میں حیدرآباد ایدھی سینٹر میں رک گیا۔
رضاکار عام دنوں کی طرح اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ میں انچارج کے پاس کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر حال احوال کے بعد میں نے پوچھا، ایدھی صاحب کی سب سے اچھی بات کیا تھی؟ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کسی کام کو برا نہیں سمجھتے تھے، ہر وقت ہر کام خود سے کرنے کو تیار رہتے تھے۔ ان کی موجودگی میں ہر کارکن کو جیسے 440 وولٹ کی بجلی لگ جاتی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کراچی ماؤں کی اموات کے حوالے سے ایک مہم چلا رہی تھی، اور ہم پی ایم اے سینٹر کی ڈاکٹر یاسمین راشد، ڈاکٹر شاہد ملک، ڈاکٹر عظیم الدین زاہد اور ڈاکٹر اکرم تونیو کی مدد سے سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں ماؤں کی اموات پر مذاکرات منعقد کر رہے تھے۔ مذاکروں میں ڈاکٹروں کے سوالات سے اندازہ ہوا کہ کئی مائیں گھروں سے اسپتال لائے جانے کے دوران مر جاتی ہیں۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ تجربے کے طور پر ایدھی ایمبولینس کے ڈرائیوروں کو تربیت دی جائے۔ میں اور ڈاکٹر حبیب الرحمان سومرو ایدھی صاحب کے پاس گئے اور یہ تجویز پیش کی تو فوراً ہی راضی ہو گئے۔ اس زمانے میں یونیسیف سندھ میں ڈاکٹر آصف اسلم اور یونیسیف اسلام آباد میں ڈاکٹر سریر آرا کام کرتی تھیں۔ میں نے یہ تجویز ان کے سامنے پیش کی۔ دونوں نے ایدھی ایمبولینس کے تمام ڈرائیوروں اور کارکنوں کے لیے پی ایم اے کی تربیت کی کورس کو منظم کرنے میں مدد کی فوری حامی بھر لی۔ ایدھی ایمبولینس کے تمام ڈرائیوروں اور کارکنوں کو 25-25 کے بیجز میں پی ایم اے ہاؤس میں اس بات کی تربیت دی گئی کہ وہ کیسے حاملہ عورت کو ایمبولینس کے ذریعے ہنگامی صورتحال میں لے جائیں، کس طرح سے راستے پر ہنگامی طور پر زچگی کے عمل کو آسان بنائیں اور حاملہ عورت کی مدد کریں۔ کورس کی کامیابی کے بعد یونیسیف کی ہی مدد سے کراچی میں ٹریفک کے پولیس اہلکاروں کی بھی تربیت پی ایم اے ہاؤس میں ہوئی۔ ایدھی صاحب کی یہی بات بہت عمدہ تھی، وہ تجویزوں کو رد نہیں کرتے تھے، وہ سوچتے تھے پھر فوری طور پہ چاہتے تھے کہ کام شروع کر دیا جائے۔ ایدھی ایئر ایمبولینس کا آغاز ایسی ہی کوشش تھی جس میں انہوں نے فہیم زمان کی مدد حاصل کی۔ این ای ڈی کے ہر دل عزیز پروفیسر نعمان صاحب زندگی کے آخر دن تک ان کے مشیر رہے۔ نعمان صاحب نے ہی انہیں قائل کیا کہ ان کی ایمبولینس میں وائرلیس سسٹم ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں نعمان صاحب کی مدد سے 30,000 روپوں کا وائرلیس نظام 18,000 میں حاصل کیا گیا، اور جب گاڑی میں وائرلیس لگ گیا تو خود گاڑی میں بیٹھ گئے اور وائرلیس آن کیا اور بولے، حاجی اقبال، حاجی اقبال، حاجی اقبال، راجو ہیلو ہیلو، اسماعیل ہیلو ہیلو کہہ کر وائرلیس کا نظام شروع کر دیا گیا۔ وہ ہیلو ہیلو ابھی تک چل رہی ہے۔ بوری بازار کا واقعہ ہو یا سائٹ اور لانڈی کی آگ، فیصل آباد اور لاہور میں حادثہ ہو کہ کوئٹہ میں قتل، سوات میں طالبان لاشیں پھینکوا رہے ہوں، تو بھی ہیلو ہیلو جاری ہے۔ تمہیں چلے بنانے آتے ہیں؟ صرف یہ ایک سوال ایدھی صاحب نے کیا تھا جب ہمارے گھر مجھ سے ملنے آئے۔ صبا ایدھی صاحب کی بہو اور فیصل ایدھی کی اہلیہ نے مجھے بتایا۔ ہمارا رشتہ طے ہو گیا تھا مگر تاریخ طے نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے گھر آئے، میں نے سنا تھا کہ انہیں یہ بات اچھی لگی ہے کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے۔ چلہ میمنوں کا ایک خاص کھاجا ہے جو ہر میمن گھر میں بنایا جاتا ہے۔ مجھے میری امی نے بہت کم عمر میں چلے بنانا سکھا دیا تھا۔ ایدھی صاحب گھر آئے، میں نے سلام کیا۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور پوچھا، تمہیں چلے بنانے آتے ہیں؟ میں نے آہستہ سے کہا، جی آتے ہیں۔ پھر ہماری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ ایدھی صاحب کو چلے کھانے کا بہت شوق تھا۔ ان کی والدہ انہیں بچپن سے چلے بنا کر کھلاتی رہیں اور اپنی ماں کی اس یاد کو انہوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ میرا بیٹا سعد اور سارے بچے میٹھا در کے ہی میٹرنیٹی ہوم میں پیدا ہوئے اور میرے بچوں سے اتنا پیار کرتے جتنا یتیم خانوں کے بچوں سے پیار کرتے تھے۔ میرے بنائے ہوئے چلے شوق سے کھاتے اور ہمیشہ میرے بچوں کی تعلیم کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے۔ سادہ سا چلے کھانے والے اعلیٰ تعلیم سے محروم عبدالستار ایدھی کے وژن کے بارے میں لوگ ہمیشہ مشکوک رہے، لیکن ان کا عمل سادگی تھا، ان کا وژن تعلیم تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہر ایک کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شہر اور ملک میں امن و امان ہونا چاہیے، اسکولوں اور مدرسوں اور یونیورسٹیوں میں اصلاح نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں کوئی بھی استعمال نہیں کر سکا، نہ پیپلز پارٹی، نہ الطاف حسین، نہ جنرل گل حمید اور نہ ہی عمران خان۔ اس زمانے میں کراچی کے حالات بہت خراب تھے۔ روزانہ کئی لوگ نامعلوم گولیوں کا نشانہ بن جاتے تھے۔ کوئی بھی محفوظ نہیں تھا، نہ مہاجر، نہ پٹھان، نہ سرائکی، نہ بلوچی، نہ شیعہ، نہ سنی۔ ایسے میں ایک شام مجھے خبر ملی کہ دوسرے دن صبح ایدھی صاحب میٹھا در سے قادر کے مزار تک امن واک کریں گے۔ میں اور حبیب الرحمان سومرو صبح فجر کے فوراً بعد میٹھا در پہنچ گئے تھے۔ کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے،
ایدھی صاحب اپنے مخصوص انداز میں تیار بیٹھے تھے۔ ان کے مصمم ارادے کو دیکھتے ہوئے کسی کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ ان سے کہتا کہ اس قسم کی واک خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایدھی صاحب نے 7 بجے میٹھا در سے اپنے ویل چیئر پر واک شروع کی۔ ان کا نعرہ تھا امن سب کے لیے۔ قائد اعظم کے مزار تک پہنچتے پہنچتے ان سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد ان کے ساتھ تھی۔ لوگ گزرتے تھے، رکتے تھے، ان سے ہاتھ ملاتے اور ہاتھ چوم کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ انہوں نے امن کا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر امن کے برباد کرنے والوں کے سیاسی ایجنڈے میں یہ شامل ہی نہیں تھا کہ کراچی میں امن ہو۔ کراچی والوں نے اس کی بڑی مہنگی قیمت ادا کی ہے۔ ایدھی صاحب کو اس بات کا بہت درد تھا، اکثر و بیشتر اس کا اظہار بھی کرتے رہتے تھے۔ ایدھی صاحب کے ایدھی ہوم کے باہر میں نے ایسے ایسے منظر دیکھے ہیں جس سے انسانیت پہ میرا اعتبار ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ ایدھی صاحب کا یہ بڑا کام ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ میں نے خود دیکھا ہے جب ایک کار سے ایک بوڑھی خاتون کو اس کا خاندان ایدھی ہوم کے سامنے زبردستی چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ خاتون بیان کرتی رہی کہ میں نوکرانی بن کر رہ لوں گی، مگر خاندان والوں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اس وقت ایدھی ہوم میں 2000 کے قریب بوڑھے مرد اور 1000 سے زیادہ بوڑھی عورتیں رہتی ہیں جنہیں عزت کے ساتھ کھانا ملتا ہے۔ ان میں اکثر وہ ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، یا وہ لوگ ہیں جن کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا ہے کیونکہ خاندانی وجوہات کی بنا پر انہیں گھر پر نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ ایدھی ہوم نہیں ہوتا تو فقیر مردوں اور عورتوں کا یہ گروہ کراچی کے پیشہ ور فقیروں کے ساتھ کراچی میں کیا کر رہا ہوتا۔ ایدھی صاحب کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ ہندوستان کی ہندو لڑکی، گھر سے مار کھا کر آنے والی زخمی بیوی، گھر سے نکالے جانے والی بیٹی، بیوہ بہو، یا وہ بیچاری تاجک ازبک لڑکیاں جنہیں کراچی کے ایک مافیا نے پاکستان میں نوکری دینے کے بہانے سے بلایا، پھر انہیں سخت پہرے میں طوائف بنا کر شہر کے امیر اور عیاش لوگوں کی خوابگاہوں کی زینت بنا دیا۔ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ بچ کر آنے والی ان بے بس لڑکیوں کو کس طرح سے ایدھی صاحب کے حکم کے مطابق فیصل نے ذاتی جدوجہد کر کے انہیں واپس ان کے ملکوں میں پہنچایا۔ ہر تھوڑے دنوں کے بعد کسی نہ کسی ملک کا نمائندہ، سفیر، کونسلیٹ ایدھی صاحب کو علاج کے لیے اپنے ملک لے جانا چاہتا تھا۔ وہ صاف جواب دیتے تھے وہ پاکستانی ہیں، اپنے آپ کو عام شہری سمجھتے ہیں اور عام کراچی کے غریب آدمی کی طرح سول اسپتال میں جا کر اپنا علاج کراتے رہیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے جسم کے سارے اعضاء مرنے کے بعد استعمال کر لیے جائیں۔ ان کے انتقال سے قبل جب میں نے اپنے کلاس فیلو اور کراچی میں آنکھوں کے بینک کے سربراہ قاضی واسق کو بتایا کہ ایدھی صاحب نے اپنے کورنیا کے بارے میں وصیت لکھ دی ہے، تو قاضی نے کہا تھا کاش سارے لوگ ایدھی صاحب کی طرح ہو جائیں تو سینکڑوں لوگوں کی بینائی بحال ہو جائے گی۔ ان کا انتقال ہوا اور ان کے انتقال کے فوراً بعد ان کے بھتیجے اور ہمارے ایک اور کلاس فیلو ماہر چشم ادریس ایدھی نے ان کی دونوں چمکتی ہوئی آنکھوں سے کورنیا نکال کر 2 انسانوں کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ انسان ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، دوسروں کی آنکھوں میں چمکتے رہتے ہیں۔ رات کے 1 بجے کے قریب فیصل کا فون آیا کہ ایدھی صاحب کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ میں آ جاؤں؟ اس نے کہا نہیں، آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف ویسے ہی فون کر رہا تھا۔ آج دوپہر کو وہ SIUT سے ڈائلیسس کرا کر آئے ہیں، لیکن ابھی کچھ بے چین سے ہیں۔ فون پر بات کرنے کے بعد فیصل کے منع کرنے کے باوجود میں میٹھا در کے لیے روانہ ہو گیا۔ فیصل مجھے دیکھ کر تھوڑا حیران سا ہو گیا، لیکن میں نے کہا کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں نہ آؤں۔ میٹھا در کے استقبالیہ کے پیچھے ایک سادہ سا کمرہ ہے جہاں ایک بستر پر ایدھی صاحب لیٹے ہوئے تھے۔ میں فیصل کے ساتھ اندر گیا تو ایدھی صاحب نے پوچھا کون ہے؟ ڈاکٹر آیا ہے ایدھی صاحب، فیصل نے جواب دیا۔ کون ڈاکٹر؟ ایدھی صاحب نے پوچھا۔ شیر شاہ، فیصل نے ذرا زور سے کہا۔ او کمیونسٹ، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں بآواز بلند کہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایدھی صاحب کے منہ سے اپنے لیے کمیونسٹ ہونے کا اعزاز کوئی معمولی اعزاز نہیں تھا۔ میرے دل میں شرمندگی سی بھی ہوئی کہ انہوں نے مجھے مولانا حسرت موہانی اور مولانا عبید اللہ سندھی کی صف میں کھڑا کر دیا تھا۔ کاش میں ان لوگوں کی طرح کمیونسٹ ہوتا۔ میں ان کے قریب جا کر ان کے بستر پر بیٹھ گیا، ان کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ دبانے لگا۔ کمرے کی دھیمی روشنی میں ان کے چہرے پر خاص کیفیت تھی۔ بے چینی کے باوجود ہلکا سا مسکرائے اور بولے، ڈاکٹر، وکیل اور ملا کو وہ نون غنہ کے ساتھ ملا کر بولتے تھے، ان لوگوں نے پاکستان کو برباد کر دیا ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہو
تو پاکستان بھی ٹھیک ہو جائے۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں ان کی سچائی سے اختلاف کرتا۔ پھر وہ ہنس دیے تھے، ان کی وہ معصوم سی کسی بچے والی ہنسی میرے آنکھوں کے سامنے جھلملاتی رہتی ہے۔ یہی ایک ان کی آخری تصویر مجھے یاد ہے اور یاد رہے گی۔ ان کی طبیعت واقعی میں صحیح نہیں تھی۔ میں نے فیصل سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے اندر خوف سا ہو گیا کہ ایدھی صاحب کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ 2 دن کے بعد میں پھر رات 11 بجے کے قریب میٹھا در پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پولیس کی کچھ گاڑیاں وہاں سے جا رہی تھیں۔ میں ایدھی صاحب کے کمرے میں پہنچا۔ فیصل نے بتایا کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ اپنی بیٹیوں نصرت شاہ اور نگت شاہ کے ساتھ ایدھی صاحب سے ملنے آئے تھے۔ میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھا رہا، سوچتا رہا کہ ابھی صوفی کا دربار بند ہونے والا ہے۔ دوسرے دن مجھے نصرت کا فون آیا اور وہ سخت حیران تھی کہ ایدھی صاحب اتنے زیادہ سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ گزشتہ کئی سالوں میں نے انہیں ایسے ہی دیکھا ہے، ملیشیا کے پاجامہ قمیض میں ملبوس، سیدھی سادی زندگی، سادہ سا کھانا، سچ بولنا، کسی کینہ اور منافقت کے بغیر، اور ہر وقت کہیں بھی کسی بھی جگہ مدد کے لیے جانے کو تیار، اور اوپر جانے کے لیے بھی وہ ایسے ہی تیار تھے۔ میں امریکہ میں تھا جب مجھے ان کے وفات کی خبر ملی، اور ایک فلم کی طرح ان کی زندگی کے کچھ حصے میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے چلے گئے۔ پاکستان واپس آ کر میں ایئرپورٹ سے سیدھا فیصل کے پاس گیا۔ وہ ایدھی صاحب کے کمرے میں ان کی بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے فیصل سے کہا، یار مجھے ایدھی صاحب کے کپڑوں کا ایک جوڑا چاہیے۔ ایدھی صاحب کے پاس کپڑوں کے 2 جوڑے تھے۔ اس نے مجھے جواب دیا، ان کی وصیت کے مطابق انہیں ان کے پہنے ہوئے کپڑوں کے جوڑے میں دفن کر دیا گیا ہے۔ دوسرا جوڑا میرے پاس ہے، فیصل نے جواب دیا اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، نہیں، یہ جوڑا تم ہی رکھو۔